السلام علیکم ناظرین، کیا دھرنے کے دوران اچانک مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش نے پورے منظرنامے کو بدل دیا ہے؟ کیا یہ پیشکش باقی سرکاری ملازمین کے مطالبات منوانے کی طرف ایک سنجیدہ قدم ہے یا صرف وقتی دباؤ کو کم کرنے کی حکمت عملی؟ آج ہم اسی اہم پیش رفت پر بات کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ براہ راست ہزاروں سرکاری ملازمین کے مستقبل اور ان کے حقوق سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، دھرنے کے دوران ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ رحمان علی باجوہ نے اگیگا اور ایپکا کی مرکزی قیادت کو سرکاری ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کی ہے۔ غیر مشروط پیشکش کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کے لیے پہلے سے کوئی شرط یا رکاوٹ نہیں رکھی گئی، بلکہ کھلے دل کے ساتھ میز پر بیٹھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ پیشکش اس وقت سامنے آئی ہے جب دھرنا اپنے عروج پر ہے اور ملازمین کی بڑی تعداد اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو جب احتجاج اپنے زور پر ہوا اور اسی دوران مذاکرات کی پیشکش آئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے فریقین کے درمیان سنجیدہ بات چیت کی راہ کھل سکتی ہے۔ اگیگا اور ایپکا جو سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں سمجھی جاتی ہیں، ان کی مرکزی قیادت کو براہ راست دعوت دینا اس بات کا اشارہ ہے کہ مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مطالبات کیا ہیں جن کے لیے دھرنا جاری ہے؟ عام طور پر سرکاری ملازمین اپنے سروس سٹرکچر، تنخواہوں میں اضافے، الاؤنسز، پینشن اصلاحات اور دیگر مراعات کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ پیشکش واقعی غیر مشروط ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ متعلقہ فریق سنجیدگی سے ان مسائل کو سننا اور ان پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، احتجاج کسی بھی معاشرے میں ایک جمہوری حق سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہمیشہ مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ اگر بات چیت کا دروازہ کھل جائے تو یہ ایک مثبت قدم ہوتا ہے، تاہم یہاں اصل امتحان نیت اور عمل کا ہے۔ کیا مذاکرات صرف وقتی دباؤ کم کرنے کے لیے ہوں گے یا واقعی کسی ٹھوس نتیجے تک پہنچیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ملازم کے ذہن میں موجود ہے۔ دھرنے کے ماحول میں جذبات بھی ہوتے ہیں اور توقعات بھی۔ ایسے میں غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کارکنان کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی قیادت کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کارکنان کے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے بات چیت کریں۔ اگر قیادت مذاکرات کی میز پر بیٹھتی ہے تو اسے اپنے مطالبات پر مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا اور کسی بھی ایسے سمجھوتے سے بچنا ہوگا جو کارکنان کے مفاد کے خلاف ہو۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اتحاد سب سے اہم عنصر ہے۔ اگر اگیگا اور ایپکا کی مرکزی قیادت ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوتی ہے، اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ تقسیم یا اختلاف کی صورت میں مطالبات کی طاقت کمزور پڑ سکتی ہے، اس لیے اس پیشکش کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ناظرین، غیر مشروط پیشکش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں اعتماد سازی کی کوشش شامل ہو سکتی ہے۔ جب کوئی فریق بغیر کسی شرط کے بات چیت کی دعوت دیتا ہے تو وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دروازے بند نہیں ہیں، لیکن اصل اعتماد اس وقت قائم ہوگا جب عملی اقدامات سامنے آئیں گے۔ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، عمل ہی اصل پیمانہ ہے۔ دھرنے کے دوران مذاکرات کی پیشکش ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اس موقع کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ تنازع کی خاتمے اور مثبت پیش رفت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر بات چیت میں سنجیدگی نہ ہو یا وعدے پورے نہ کیے جائیں تو اعتماد کا بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت سب کی نظریں اگیگا اور ایپکا کی مرکزی قیادت پر ہیں۔ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ کیا وہ فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کریں گی یا پہلے کارکنان سے مشاورت؟ یہ فیصلہ آئندہ کی حکمت عملی کا تعین کرے گا۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین، کسی بھی تحریک کی کامیابی صرف سڑکوں پر موجودگی سے نہیں بلکہ دانشمندانہ فیصلوں سے ہوتی ہے۔ اگر قیادت مضبوط موقف کے ساتھ مذاکرات میں جاتی ہے اور کارکنان کا اعتماد ساتھ لے کر چلتی ہے تو نتائج مثبت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جلد بازی یا کمزوری دکھائی گئی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔